آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھل پوائنٹ۔ آپ نے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھل پوائنٹ بہت اچھی ویڈیوز، بڑی دلچسپ اور مزاحیہ ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں لا رہا ہے، اور آپ نے جناب لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کمنٹ دینے ہیں۔ اور کمنٹس آپ ضرور دیتے ہیں، اس میں آپ کنجوسی کرتے ہیں، یار آپ لوگوں کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں کہ واقعی ہم چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں جب اب ویوز ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو ان میں سے کوئی چند ایک ہوتے ہیں، لائک ضرور آپ لوگ کرتے ہیں لیکن کمنٹ کرنے کی تکلیف گوارہ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے کمنٹس کی بھی۔ اچھا، آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں یہ بہت افسوسناک، غمناک اور دردناک واقعہ ہے۔ یہ مئی کا تیسرا ہفتہ تھا جب ثانیہ روڈو سلطان رونما ہوا۔ ہر سال انہی دنوں میں، انہی ایام میں یہ واقعہ اپنی یاد دلاتا ہے، اور جب یہ تاریخ آتی ہے 16 مئی کی تو پھر یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس سانحہ میں کچھ 100 کے 200 کے قریب لوگ زندہ جل کر مر گئے تھے۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ایسے جل کے راکھ ہوئے کہ ان کی پہچان بھی مشکل ہو گئی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 16 مئی 1999 بروز اتوار 18 سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود علاقہ روڈو سلطان، وہاں پہ ایک بڑا آئل ٹینکر جو ہے وہ گدھا ریڑھی کو بچاتے ہوئے بے قابو ہو کر گر گیا، الٹ گیا۔ چونکہ اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی، صبح کا ٹائم تھا، سب لوگ، چونکہ دیہات کا ایریا ہے تو وہاں سب لوگ گھروں سے باہر اپنے اپنے کاموں کو جا رہے تھے، دکاندار دکانیں کھول رہے تھے، اپنے کاروبار کی شروعات ہو چکی تھی۔ چونکہ طالب علم کو چھٹی تھی تو وہ بھی وہاں پہ باہر گھوم پھر رہے تھے۔ اچھا، جب یہ آئل ٹینکر جو ہے گرا ہے تو سارے کا سارا تیل جو ہے وہ زمین پر بہنا شروع ہو گیا، تو صبح کے وقت ہونے کی وجہ سے دکاندار دکانیں کھول رہے تھے، حادثہ دیکھ کر وہ اس طرف دوڑے چلے آئے۔ اچھا، اسکول سے چھٹی ہونے کی وجہ سے طلبہ بھی ارد گرد جو ہے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب لوگ کافی سارے اکٹھے ہو گئے، دیہاتی ایریا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے مساجد میں اعلان وغیرہ بھی ہو گئے کہ حادثہ ہو گیا، تو دھماکہ ہوا، کیونکہ جہاں جہاں تیل تھا وہاں آگ لگ گئی، جس کی زد میں آ کر 100 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، یعنی جل کر راکھ ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی لوگوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، کیونکہ وہ سارے کے سارے مقامی لوگ تھے، تو ان کی پھر نماز جنازہ جو تھی وہ وہاں پر اکٹھے ہی پڑھی گئی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی پہچان نہیں ہو سکی، لگتا ہے کہ وہ شاید راہگیر تھے، مسافر تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے اتنا مواصلات کا تیز نظام نہیں تھا، اخبار میں خبر آتی تھی یا ٹیلی ویژن پہ آتی تھی، تو کافی دیر بعد لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ آج کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو فوری طور پر جناب لوگ وہاں سے پک بناتے ہیں، فوراً اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، 6 ایسے لوگ ہیں جن کی آج بھی لاوارث قبریں روڈو سلطان میں موجود ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں بنا تھا۔ اچھا، اس واقعے سے ہمیں جو
معلوم ہوتا ہے یا جو ہم اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ فوری طور پر دوڑ پڑتے ہیں، قطع نظر اس کی کہ اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے یا کسی اور طرح کا کوئی اور مزید واقعہ جو ہے پیش آ سکتا ہے۔ لوگوں نے لالچ میں آ کر اور اس کو دیکھا دیکھی اور تیل کو اپنے برتنوں میں ڈالنے لگ گئے تھے، لیکن چونکہ جہاں جیسے آپ پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی موبائل جو ہے بند کر دیں، اور ماچس جو ہے سگریٹ ماچس اس کا استعمال نہیں کرے، تو اسی وجہ سے حالانکہ وہاں کورڈ ہوتا ہے تیل، کوئی اتنا باہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ احتیاط کرتے ہیں اور الرٹ رہتے ہیں لوگ۔ لیکن یہاں اس واقعے میں جو ہے چونکہ اوپن تیل تھا تو کوئی شخص کیا ہے اس کے پاس یقیناً ماچس واچس ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، چونکہ وہ لوگ تو چلے گئے ہیں تو اس لیے کوئی بتانے کے والا تو تھا نہیں، لیکن وہ پیچھے ایک کوئی روتا ہوا اپنی بیوی کو چھوڑ گیا، کوئی بچوں کو چھوڑ گیا، کوئی جناب بوڑھے والدین کو چھوڑ گیا، اپنی جان سے بھی گیا، اور پیچھے جو تھے ان کے لواحقین کو بھی کم موتوں میں ڈبو کر چلا گیا۔ اور اسی طرح کے واقعہ ایک ہے حاصل پور بہاول پور میں بھی پیش آیا تھا، تو وہاں بھی ایسا ہوا تھا کہ وہاں آئل ٹینکر جو ہے گرا، لوگ ایسے آ گئے برتن اٹھا کے، کیونکہ آئل ٹینکر میں بڑی مقدار میں تیل ہوتا ہے، پٹرول ہوتا ہے، تو لوگ جناب بھاگے دوڑے چلے آئے اور جناب کوئی بالٹی بھر کے لے کے جا رہا ہے، کوئی جو برتن بھی جس کسی کے ہاتھ میں آیا اس نے جناب بھرنا شروع کر دیا، تو بھر رہا ہے۔ تو اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک شخص سے دور کھڑے ہو کے نا اس کو دیکھنے لگ گیا، یہ تماشا دیکھ رہا ہے یا یہ واقعہ ہے، اس کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور پھر جیسے سموکر ہوتے ہیں وہ سموکر تھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تھوڑا سا پریشانی کی حالت میں اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ پینے لگا۔ جب اس نے ایسے ماچس جلائی ہے تو حالانکہ وہ دور کھڑا تھا اس واقعے سے، کوئی 10-15 میٹر دور ہی ہوگا، تو اس پہ جناب آگ نے پکڑ لیا، تو اس کو بھی جو ہے بھاگنے کا موقع نہیں ملا، اور جو لوگ یہ تیل وغیرہ اکٹھا کر رہے تھے برتن میں بھر کے لے جا رہے تھے وہ لوگوں کو بھی آگ لگ گئی، تو وہ بھی اسی طرح اسی تعداد میں اتنی تعداد میں تھے کہ وہ لوگ جو ہے جل کے راکھ ہو گئے، اور اپنے پیچھے دکھ غم اور اپنے لواحقین کو روتا دھوتا چھوڑ کے اگلے جہان چلے گئے۔ اچھا، اس پہ ایک واقعہ ان دنوں بڑا مشہور ہوا تھا، اخبارات میں آیا تھا کہ وہاں کوئی بندہ آیا تھا مانگنے والا فقیر، تو اس نے صدا لگائی، کسی کو کہا کہ یار میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو، تو وہاں وہ شاید نیم پاگل تھا، مجذوب ٹائپ تھا بندہ، تو وہاں کے لوگوں نے نا اس کو مارا، تو وہ بیچارے کو روٹی تو نہیں ملی، روٹی تو نہیں کھا سکا، لیکن مار کھا لی اس نے، جس کا بھی ہاتھ لگا یا جس کو بھی موقع ملا اس نے اس کو مارا، تو اس نے نا بد دعا دی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا جل کے مرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں، غریب ہے یا کوئی فقیر ہے، کوئی مانگنے والا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، تو اس وجہ سے کبھی نہ کبھی انسان جو ہے کسی کی بد دعا لگ جاتی ہے، کوئی آہ لگ جاتی ہے تو اس پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے کہ اگر کوئی بھی مانگنے والا ہے تو اس کو جو ہے، اگر خیرات نہیں بھی دیتے آپ لوگ تو اس سے معافی مانگیں۔ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، ہمارا جو ہے اخلاق بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور ہمیں بلکہ خود بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چلو جی ٹھیک ہے، وہ مستحق نہیں ہے، جیسا بھی ہے تو اس کے ساتھ اول تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، اگر نہیں تو پھر جو ہے خاموش رہیں، تاکہ وہ خود ہی جو ہے چلا جائے گا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ جب
اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں تو اس کو انفارمیشن دینے کے لیے کہ وہ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال دوسروں کو بتانے کے لیے نا وہاں پہ جیسے آپ نے آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو پکس سے پکس بنا رہے ہوتے ہیں اور جناب اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ میں جناب وہاں دیکھا، یہ دیکھیں میں نے جناب اس کی بنائی ہے، اس کی ویڈیو بنائی ہے، تو اس طرح ایسے ہوا، وہاں ایسے ہوا، ایسے ہوا. ہاں یہ اس پہلو سے یہ اچھی چیز ہے کہ وہاں انفارمیشن جو اکٹھی ہو جاتی ہے. تو جیسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر کوئی شاید نہیں ہوتا.